بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا قال اللہ تبارک وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا صدق اللہ العظیم۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستو، پچھلے 2 جمعہ سے میں نہیں تھا، آج بھی میرا آنا مشکل تھا، مگر ہمارے بزرگ حکیم صاحب کا فون آیا کہ ہم 2 جمعہ سے محروم ہیں، یہ جمعہ میں آپ پہنچیں گے یا نہیں؟ تو پھر میں ہمت کر کے نکلا۔ میں تقریباً 40 کلومیٹر دور تھا، تو بارش میں بھیگتے بھیگتے آنے کی وجہ سے میرے کپڑوں کا یہ حال ہوا ہے، باقی کچھ بھی نہیں ہے۔ محترم بزرگوں، جس دن سے قربانی ہوئی ہے، ہمارے ہندوستان کے میڈیا میں ایک خبر بتائی جا رہی ہے کہ بنگلہ دیش کے اندر بولے اتنے جانوروں کی قربانی کی گئی کہ وہ جانوروں کی قربانی کی وجہ سے ندی نالوں میں جو بہنے والا پانی ہے وہ پورا کا پورا خون کا پانی ہو گیا۔ وہ تصویریں پیپر میں ڈالی جانے لگی، وہ ہر چینل پہ 3 دن کے ڈیبیٹ چل رہے ہیں اس کے اوپر، تاکہ دنیا کے سامنے مسلمانوں کی شکل و صورت کو بگاڑا جا سکے، یہ ہائی لائٹ کیا جا سکے کہ دیکھو مسلمان جانوروں کے اوپر کتنا ظلم کرتے ہیں، کتنا ستم کرتے ہیں۔ اور اس میں فگر بتائے جا رہے ہیں کہ قربانی کے موقع پہ 10 کروڑ جانور پوری دنیا میں کاٹے جاتے ہیں، اور اتنے بے زبان جانوروں کو کاٹ دیا جاتا ہے، اور اتنے بے زبان جانوروں کا خون بہایا جاتا ہے۔ اور یہ خبر صرف ہندوستان کے جو میڈیا چینل سے بس اسی کے اوپر دکھائی جانے لگی۔ جب انٹرنیشنل میڈیا کو یہ پتا چلا کہ وہ بنگلہ دیش جہاں پہ دال چاول کھانے کے واندے ہیں، وہاں پہ اتنے جانور کیسا کیا چلے گئے کہ جس کی قربانی کی وجہ سے وہاں کے ندی نالوں کا جو پانی ہے وہ لال ہو گیا، تو BBC اور CNN کے رپورٹر بنگلہ دیش کے اندر پہنچے۔ وہاں جا کے جب انہوں نے تحقیقات کی تو پتا چلا کہ بارش کا جو گندا پانی ہوتا ہے، جو عموماً ہمارے یہاں پہ بھی ندی میں، نالوں میں اور راستوں سے بہتا ہے، وہ تصویریں اس پانی کی ہے، لیکن کمپیوٹر کے اندر اس کو ایڈٹ کیا گیا، اور وہ جو گدلا پانی تھا، گدلے کلر کا، اس کا لال کلر کیا گیا کمپیوٹر ایڈیٹنگ کے اندر، تاکہ دنیا کے اندر اسلام کی شکل و صورت کو بگاڑا جا سکے۔ محترم بزرگوں، یہ آج سے نہیں ہو رہا ہے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے، یہاں تک کہ اس سے پہلے سے بھی اگر ہم دیکھیں گے تو ہم کو تاریخ میں یہ چیز ملیں گی کہ اسلام کو ختم کرنے کے لیے، اسلام کو بدنام کرنے کے لیے، اسلام کی شکل و صورت کو بگاڑنے کے لیے دنیا میں اس طرح کی سازشیں ہوتی رہی ہے، لیکن اس سے اسلام کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔ فرعون کے زمانے میں اس نے اسلام کو دبانے کی کوشش کی، مسلمانوں کو ختم کرنے کی کوشش کی، مگر مسلمان ختم نہیں ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین کو دنیا میں عام کر کے بتایا۔ انبیاء کا سلسلہ چلتا رہا، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام کے زمانے میں یہودی ان کے دشمن بن گئے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کو دنیا سے ختم نہیں کیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو آرے سے کاٹ دیا گیا، مگر دین ختم نہیں ہوا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو آگ میں ڈال کر جلا دیا گیا، مگر دین ختم نہیں ہوا۔ اور جب میرے تمہارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے آخری نبی کے طور پہ دنیا میں بھیجا کہ اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آنے والے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی دین کی شکل کو، دین کی صورت کو بگاڑنے کی پوری کوششیں کی گئی۔
مگر آج میں اور آپ دیکھ رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دین کو 1450 سال کے بعد میں بھی جیسے کیا ویسے ہی محفوظ رکھا۔ حضور کے زمانے میں ایک طرف مشرکین مکہ تھے، وہ آنے والے لوگوں سے یہ کہا کرتے تھے کہ اپنے کان میں کپاس ڈالو، یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے ہیں اور یہ جو شاعری کرتے ہیں جس کو وہ قرآن کہتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی باتوں کا تمہارے اوپر اثر ہو جائے۔ تو لوگ کان میں روئی ڈالا کرتے تھے مکے میں آنے کے بعد میں، لیکن اللہ کو ہدایت دینے کی تھی، اس لیے تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ حضرت طفیل عمرو دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو خود عرب کے ایک بہت بڑے شاعر تھے، ایک بہت بڑے قبیلے کے اور علاقے کے سردار تھے، جب وہ مکہ مکرمہ میں پہنچے تو کانوں میں روئی ڈال کے گھوما کرتے تھے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بیت اللہ کے سامنے نماز پڑھ رہے تھے، انہوں نے کہا یار میں اتنا بڑا شاعر ہوں، شاعری کی سارا کیا اتار چڑھاؤ جو ہے وہ مجھے اس کے بارے میں معلومات ہے، آخر یہ آدمی پڑھتا کیا ہے ذرا اس کو سننا چاہیے، مجھے اللہ نے عقل عطا فرمائی ہے، میں چھوٹا بچہ تو ہوں نہیں کہ جس کو کسی کام سے روکا جائے۔ انہوں نے اپنے کان میں کی روئی نکال لی، اور روئی نکالنے کے بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام یعنی قرآن پاک سننے لگے، اور جب انہوں نے قرآن پاک کی تلاوت کو سنا تو چونکہ وہ خود ایک شاعر تھے، وہ کہنے لگے کہ خدا کی قسم یہ شاعری نہیں ہے، یہ تو کوئی اور ہی کلام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اور قرآن پڑھ کر سنایا، اس کے بعد وہ مسلمان ہو گئے۔ دیکھو، روکا جا رہا تھا اسلام سے، روکا جا رہا تھا قرآن سے، روکا جا رہا تھا دین سے، روکا جا رہا تھا ایمان سے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی دین کو، اسی قرآن کو، اسی ایمان کو عام کر کے بتایا۔ مدینے میں پہنچے، ایک طرف یہود اور دوسری طرف منافقین اور تیسری طرف مشرکین مکہ، تینوں اپنے اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں، اسلام کو کیسے ختم کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ختم نہیں کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے پہلے پورے عرب میں اسلام عام ہو گیا، پورا عرب مسلمان ہو گیا، پورا کیا پورا عرب اسلام کی آغوش میں آ گیا۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی اور ان کے بعد میں جو سلسلہ چلا صحابہ اکرام کا، اللہ نے ان کے زمانے میں دین کو عام کرتے کرتے ایشیا کے اندر پہنچا دیا۔ عرب سے باہر دین نکلا حضرت عمر کے زمانے میں تو ایران میں چلا گیا، ایران سے اور آگے بڑھا عراق میں چلا گیا، عراق سے اور آگے بڑھا افغانستان تک آ گیا، وہاں سے اور آگے بڑھا رشیا تک چلا گیا، وہاں سے اور آگے بڑھا افریقہ میں چلا گیا، یہاں تک کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے افریقہ کو بھی مسلمان بنا دیا۔ ایشیا سے اسلام افریقہ تک پہنچ گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا تو صحابہ اکرام کی جو جماعتیں تھیں وہ کشتیوں میں سوار ہو کے پھر دوسرے علاقوں میں جانے لگی، اور اسی طریقے سے چلتا رہا سلسلہ۔ ایسا نہیں کہ اس زمانے میں اسلام کو بدنام کرنے والے، اسلام کی شبیہ کو خراب کرنے والے نہیں پیدا ہوئے، وہ زمانے میں بھی بڑے بڑے اس زمانے کے جو فتنے تھے، ابن سبا کا فتنہ کھڑا ہوا، حضرت علی کے زمانے میں خوارج کا فتنہ کھڑا ہوا، ان کے بعد میں اور بھی فتنے چلتے رہے، اور وہ جو 72 فرقے ہیں جس کے بارے میں اور آپ سنتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ میری امت میں، آپ نے وہ پوری حدیث میں آپ کو سناتا ہوں، آپ نے پہلے فرمایا اے میرے صحابہ، بولے جیسے بنی اسرائیل میں برائیاں عام تھی ایسے ہی تم میں بھی عام ہوں گی۔ کہا کہ حضور ایسا ہوگا؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں ایسا ہی ہوگا، بنی اسرائیل جس راستے پر چلی تھی تم اس کے پیچھے پیچھے قدم با قدم ویسے ہی چلو گے۔ کہا کہ حضور کیا ہم ان کے قدم با قدم چلیں گے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں ویسا ہی ہوگا، یہاں تک کہ اگر بنی اسرائیل میں کسی نے اپنی ماں سے زنا کیا تھا تو میری امت میں بھی ایسے شیطان پیدا ہوں گے جو اپنی ماں کے ساتھ میں زنا کریں گے۔ اور پھر فرمایا کہ اگر بنی اسرائیل میں 72 فرقے ہوئے تھے تو میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، لیکن وہ 73 فرقوں میں سے
ایک ہی فرقہ ایسا ہوگا جو جنت کے اندر داخل ہوگا۔ اب ہم لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ بھائی وہ 72 فرقے کب آنے والے ہیں؟ وہ آنے والے نہیں ہیں، وہ آ کے دنیا سے جا چکے ہیں۔ اللہ کے نبی نے تو مثال دی تھی کہ 72 ہوں گے، 72 جو جہنم میں جانے والے ہوں گے، اور 73واں فرقہ جو ہے وہ نجات پانے والا ہوگا۔ وہ سب آ چکے ہیں، اس میں ظواہر تھے، اس میں باطنیہ تھے، عجیب عجیب فرقے تھے، معتزلہ تھے، ایسے اس طرح کے وہ اس زمانے میں فرقے آ چکے ہیں۔ علامہ عبد الرحمن ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے تلبیس ابلیس، اس میں انہوں نے ڈیٹیل میں ایک ایک فرقے کا ذکر کیا ہوا ہے۔ تو فتنے ہر زمانے میں آئے، اسلام کو بگاڑنے کے لیے، اسلام کی شبیہ خراب کرنے کے لیے۔ اسلام دنیا سے مٹا نہیں ہے اور یہ قیامت تک آتے رہیں گے۔ تو آج میرے محترم بزرگوں دوستو وہی ہو رہا ہے کہ پوری دنیا میں ایک محنت ہو رہی ہے کہ اسلام کی شبیہ کو کیسے خراب کیا جائے، اسلام کی شکل و صورت کو کیسے بگاڑا جائے، اسلام کے اوپر کیسے کیچڑ اچھالا جائے، اور اسلام کے بارے میں میڈیا میں غلط غلط خبریں کیسے پھیلائی جائے۔ اسی لیے بنگلہ دیش کے اندر ندیوں میں، نالوں میں بارش کا پانی بہہ رہا ہے، اس کو ویڈیو سے ایڈیٹنگ کر کے کمپیوٹر سے اور اس کی تصویروں کو ایڈٹ کر کے یہ دکھایا جا رہا ہے کہ دیکھو بولے مسلمان جو ہے انہوں نے اتنے جانوروں کی قربانی دے دی، اور جانوروں کے خون کی ندیاں بہہ رہی ہیں۔ کائے کے لیے؟ صرف یہ بتانے کے لیے کہ کتنے معصوم جانور کاٹے گئے۔ حالانکہ اب میں آپ کو اوریجنل فگر بتاتا ہوں کہ ہمارے ملک ہندوستان کے اندر مسلمانوں کی نہیں بلکہ جو نان مسلمز ہے ان کی جو بڑی بڑی گوشت کی فیکٹریاں چل رہی ہے، ان کے جو بڑے بڑے گوشت کے کارخانے چل رہے ہیں، وہاں پہ روزانہ ہزاروں جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے۔ روزانہ ہزاروں جانور وہاں پہ کٹ رہے ہیں۔ کیا ہمارے میڈیا کا کوئی وہاں پہ گیا آج تک رپورٹنگ کرنے کے واسطے میں؟ کیوں؟ مسلمان کی فیکٹری نہیں ہے، مسلمان کی کمپنی نہیں ہے۔ مسلمان کی رہتی تھی تو اس کو ہائی لائٹ کیا جاتا تھا کہ دیکھو مسلمان کتنے جانوروں کو کاٹ رہے ہیں۔ پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ گوشت اگر کہیں سے ایکسپورٹ ہوتا ہے تو وہ انڈیا سے ہوتا ہے، لیکن کمپنیاں کس کی ہے؟ سب نان مسلمز کی ہے۔ یہ کبھی میڈیا آپ کو نہیں بتائے گا۔ برازیل کے اندر دوسرے نمبر پہ پھر برازیل آتا ہے۔ برازیل کے اندر روزانہ 10-10 ہزار جانوروں کو مشین سے کاٹا جاتا ہے۔ اتنے بے رحمی کے ساتھ میں کاٹا جاتا ہے، اگر آدمی نے یوٹیوب کے اوپر اس کا ویڈیو دیکھ لیا ایک مرتبہ تو وہ دوسری مرتبہ پیکنگ کا گوشت کھانا بند کر دے گا جو ڈبوں میں ملتا ہے۔ وہ جانور کو کس طریقے سے وہاں پہ کاٹا جاتا ہے۔ یہ جو یوروپ کے اندر بڑی بڑی فیکٹریاں ہیں گوشت کی، برازیل کے اندر، آسٹریلیا کے اندر، کیونکہ آسٹریلیا میں وہ یہی دھندا ہے سب سے بڑا لوگوں کا، ان کے پاس بکریوں کے ریوڑ ہوتے ہیں، ان کے پاس میں جو ہے جانوروں کے بڑے بڑے ریوڑ ہوتے ہیں، اور وہی جانوروں کو ذبح کر کے ان کا گوشت ڈبوں میں بھر کے وہ دنیا بھر میں سپلائی کرتے ہیں۔ وہاں پہ جو جانوروں کو لایا جاتا ہے بے رحمی کے ساتھ ان کو مشینوں کے اندر ڈال دیا جاتا ہے، وہ کارخانے کے اندر۔ وہاں پہ جب وہ جانور جاتا ہے کارخانے میں جانے کے بعد بری طرح سے بے رحمی سے وہ جانور کے منہ میں کرنٹ کا ایک چمٹا ڈالا جاتا ہے تاکہ وہ زمین پہ گر جائے۔ وہ چمٹے سے ایسا اس کے پورے منہ کو یہاں ایسا بند کر دیتے تو وہ منہ کو بند کر دیتا وہ چمٹا، اور کرنٹ لگنے کی وجہ سے جانور دھڑپڑ کرنے لگتا تو وہ اس کو گرا دیتے۔ گرانے کے بعد اس کے دونوں پیر جو ہے پیچھے کے پکڑے ہوئے پیچھے کے، وہ پیروں کو اٹھایا جاتا اس کے ذریعے سے، مشین کے ذریعے سے، اس کے اندر ایک اکڑا ڈال کے، اور جب اس کو اٹھایا جاتا، اٹھانے کے بعد وہ جانور بری طرح سے لٹکا ہوا رہتا۔ لٹکنے کے بعد ایک مشین ایسی کھلتی، وہ کھلی ہوئی مشین کے اندر پھر وہ جانور کو ڈالا جاتا۔ تو جیسے وہ پلاسٹک کا سامان بننے کا جو سانچا رہتا، وہ سانچے کی طرح سے پھر وہ مشین کو بند کر دیا جاتا، وہ پورا جانور اس میں پیک ہو جاتا۔ ابھی وہ جانور مرا نہیں، ذبح نہیں ہوا ہے، ابھی زندہ ہے،
زندہ ہونے سے پہلے ہی اس کی ہڈیاں اندر توڑ دی جاتی مشین کے ذریعے سے، تاکہ وہ جانور نے زیادہ ہلنا ڈلنا نہیں بول کے، اور اس کے منہ میں جو چمٹا دیے ہوا رہتا اس کو ایک آدمی ایسا پھر پکڑ کے اس کی منڈی کو نیچے ایسا جھکاتا، اور وہ جھکانے کے بعد پھر ایک آدمی آتا اور وہ اس کے گردن کے اوپر سلا مار دیتا. اس طریقے سے وہ جانور کو کاٹا جاتا. وہ کٹنے کے بعد میں وہ جانور ابھی بیچارہ ذبح بھی نہیں ہوا، اس سے پہلے اس کے آنکھ کو توڑ دیا جاتا. تو یہ جو بے رحمی ہو رہی ہے روزانہ برازیل کے اندر، یورپ کے دوسرے ملکوں کے اندر، دنیا بھر کے اندر جو گوشت سپلائی کرنے والے کارخانے ہیں، آپ وہاں پہ بھی تو جاؤ نا اپنا کیمرہ لے کے، وہاں کی بھی رپورٹنگ کرو کہ وہاں پہ بے قصور جانوروں کے اوپر کیسا کیسا ظلم و ستم ہو رہا ہے. مگر ان کو وہ نظر نہیں آیا. ان کو نظر آیا تو صرف اور صرف بنگلہ دیش کے اندر نالیوں میں بہنے والا پانی، بنگلہ دیش کے روڈ پہ راستوں پہ جو گندا پانی ہوتا ہے وہ پانی کو ایڈٹ کر کے لال کر دیا گیا، اور لال کر کے پورے دنیا میں خبریں چلائی جانے لگی کہ بنگلہ دیش میں اتنے لاکھ جانوروں کا خون بہایا گیا، اور وہ خون کی وجہ سے ندی نالوں کا پانی بھی لال ہو گیا بول کے، خالی مسلمانوں کی امیج خراب کرنے کے لیے. میڈیا کے اندر کے دیکھو مسلمان بقرعید کے موقع پہ اتنے بکرے کاٹتے ہیں، اور یہ جو بولنے والے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کو بغیر گوشت کے ایک وقت کا کھانا بھی نہیں کھایا جاتا. یہ خود، اور ان میں بہت سارے آج کل ایسے ماڈرن مسلمان بھی پیدا ہو گئے ہوئے ہیں. میں نے وہ بھی دیکھا کہ کچھ مسلمانوں نے بکرے کا کیک بنائی اور بولے کہ ہم یہ سال بکرا نہیں ذبح کریں گے، بکرے کی بجائے ہم کیک ذبح کر کے کھائیں گے. تو یہ جو مسلمان ہیں، پہلے تو انہوں نے اپنا ڈی این اے ٹیسٹ کرا کے لینا چاہیے کہ وہ اوریجنل میں مسلمان کی اولاد ہے کہ نہیں ہے بول کے. اس لیے کہ جو اوریجنل مسلمان کی اولاد ہوگا وہ کبھی بھی اسلام کے کسی بھی فریضے کو کسی حال میں بھی نہیں چھوڑے گا، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو. نماز کا وقت ہو گیا وہ نماز کو نہیں چھوڑے گا، روزے کا وقت آ گیا وہ روزے کو نہیں چھوڑے گا، اللہ کے حکم کو کسی بھی حال میں وہ پورا کرے گا. یہ انسان دیکھو، ایک ہے ہوتا ہے قربانی نہیں کرنا مجبوری کی وجہ سے، وہ اللہ کے نزدیک قابل قبول ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. چلو بھائی بیچارہ غریب آدمی تھا، پیسے نہیں تھے اس لیے قربانی نہیں کیا، اس نے کہا اے اللہ میں یہ قربانی نہیں کر سکا، اللہ نے اس کو معاف کر دیا. ایک ہوتا ہے پیسے ہوتے ہوئے بھی قربانی نہیں کرنا سستی کی وجہ سے. کائی کی وجہ سے؟ سستی کاہلی کی وجہ سے. اس کو بھی اللہ معاف کرنے والا ہے. اے اللہ تو نے مجھے مال تو دیا، دولت بھی دیا، سب کچھ دیا، مگر میرے پیچھے یہ مسئلہ تھا، یہ ٹینشن تھا، اس لیے میں بازار میں نہیں جا سکا، میں نے بکرا نہیں لے کے آیا، میں نے قربانی نہیں دیا، اس لیے تو مجھے معاف کر دے. تو اس کو بھی اللہ کیا کرنے والے ہیں بھائی؟ معاف کرنے والے ہیں. لیکن ایسا آدمی جو قربانی کا مذاق بنائے، جو بجائے بکرے کے اس کا کیک بنا کے ذبح کرے اور یہ کہے کہ ہم جانور نہیں ذبح کریں گے، اس کی بجائے ہم کیک ذبح کریں گے، ایسا انسان مسلمان نہیں ہو سکتا. کیونکہ مسلمان وہ ہوتا ہے وہ جان بوجھ کے بھی اگر کوئی عمل نہ کرے تو اس کو ندامت ہوتی ہے اس کے اوپر کہ یار میں نے پیسے ہوتے ہوئے بھی نہیں کیا، چلو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، اگلے سال کریں گے انشاءاللہ. اس کو معاف کرنے والے ہیں اللہ. لیکن ایسا مذاق جو بنانے والا ہے اللہ اس کو معاف کرنے والے نہیں. اور یہ کون مسلمان ہیں؟ یہ وہ مسلمان ہوتے ہیں جو مسلمان صرف غیروں کو خوش کرنا چاہتے ہیں، بھلے ہی اللہ ناراض ہو، اس کا رسول ناراض ہو، لیکن ہمارے جو غیر دوست ہے، ہمارے اڑوس پڑوس میں جو رہنے والے غیر ہے، اپنے ساتھ کام کرنے والے غیر ہے، غیروں کی خوشی کے واسطے میں اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کیا جا رہا ہے. وہ نادان مسلمانوں کو یہ نہیں نظر آ رہا ہے ارے بابا تیرے ایک بکرے کو چھوڑنے سے کیا ہوگا، پوری دنیا کے اندر روزانہ لاکھوں بکرے کاٹے جا رہے ہیں. جیسے میں نے ابھی بتایا آپ کو، مشینوں کے ذریعے سے لاکھوں جانور کاٹے جا رہے ہیں. اس کو بھی تو تم دیکھو نا کہ وہ کاٹنے والے بھی مسلمان ہیں. برازیل میں جو بڑی بڑی فیکٹریاں چلانے والے ہیں کیا وہ بھی مسلمان ہیں؟ یورپ کے ملکوں میں بڑی بڑی جو فیکٹریاں چلانے والے ہیں وہ بھی مسلمان ہیں. اور یہ جو کے ایف سی ہے، کے ایف سی آپ نے دیکھا ہوگا نا، کے ایف سی جگہ جگہ پہ اس کے بورڈ لگے ہوئے ہوتے ہیں، لال کلر کا اس کا آؤٹ لیٹ ہوتا ہے، وہاں کے ایف سی لکھا ہوا ہوتا ہے. وہ کے ایف سی کائی کی دکان ہے، وہاں پہ وہ لوگ چکن بیچتے ہیں.
کیا بیچتے ہیں بھائی؟ چکن کو تل کے بیچتے ہیں، اس کے پیسز بنا کے۔ اب آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ روزانہ KFC والے 1 کروڑ مرغیاں کاٹتے ہیں۔ کتنی مرغیاں کاٹتے ہیں بھائی؟ 1 کروڑ مرغیوں کو روزانہ کاٹا جاتا ہے۔ کیا کبھی میڈیا چینل والے نے KFC کے اوپر کوئی ڈیبیٹ دکھایا؟ اس کے اوپر کبھی کوئی پروگرام بتایا کہ KFC والا مرغیوں پہ کتنا ظلم کر رہا ہے اور روزانہ جو ہے 1 کروڑ مرغیاں اس کو لگتی ہے؟ کیوں یہ ظلم نہیں ہے معصوم جانور کے اوپر؟ کیوں یہ ظلم نہیں ہے ایک بے زبان جانور کے اوپر؟ یہ بھی تو ظلم ہے۔ تم کو خالی بنگلہ دیش کے ندی نالوں میں جو بہنے والا گندا پانی ہے وہ نظر آ رہا ہے، جس کو تم میڈیا کے اوپر لال کلر میں ایڈٹ کر کے دکھا رہے ہو کہ مسلمانوں نے بنگلہ دیش میں اتنے جانور ذبح کر دیے اور ہندوستان میں اتنے جانور، اور بولے بقرعید کے موقع پہ اتنے جانوروں کی قربانی دے دی گئی۔ ارے بے وقوفوں کو سمجھنا چاہیے، جو دکھانے والے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کو اپنے سگے ماں باپ سے بھی ہمدردی نہیں ہے۔ قربانی کا مقصد ہمدردی ہے۔ قربانی کرنے کا مقصد کیا ہے بھائی؟ ہمدردی ہے۔ کیوں اسلام کے اندر قربانی کو واجب کیا گیا؟ ایک تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، لیکن اس کی برکت سے ہمارے گلی میں، ہمارے محلے میں، ہمارے بستی میں کئی بیچارے ایسے غریب لوگ ہوتے ہیں جن کی حیثیت نہیں ہوتی ہے سال سال بھر بکرے کا گوشت خرید کے کھانے کی۔ نہیں خریدتا ہے آدمی، 400 450 روپئے کلو کا گوشت کہاں سے خریدے گا؟ یہاں تک کہ بڑے کا بھی جو گوشت ہوتا ہے وہ بھی بہت سارے لوگ 15 دن میں، مہینے میں، ہفتے میں ایک آدھ مرتبہ اپنے گھر پہ خرید کے لے کر آتے ہیں۔ نہیں بھائی، کہاں سے اتنا مہنگا گوشت خریدیں گے؟ ہر آدمی کی تھوڑی اتنی حیثیت ہوتی ہے۔ قربانی کے واجب ہونے سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ وہ بیچارہ غریب جس کے گھر پہ مہینہ مہینہ پر گوشت نہیں آیا، 3 مہینے تک جس کے گھر پہ گوشت نہیں آتا، یا جس کے گھر پہ گوشت آیا بھی تو برابر سے گھر کے پورے ممبروں میں اس کی تقسیم نہیں ہوتی، قربانی کی برکت سے جب پڑوس والوں کا حصہ، اڑوس والوں کا حصہ، رشتہ داروں کا حصہ، جان پہچان والوں کا حصہ اس کے گھر میں پہنچتا ہے تو ان غریبوں کے گھر میں بھی گوشت پکتا ہے، اور وہ گوشت اس کے اہل و عیال اور اس کے خاندان والے اور اس کے گھر والے پیٹ بھر کے کھاتے۔ مجھے بتاؤ، قربانی کے علاوہ سال بھر میں ایسا کون سا موقع ہوتا ہے جس میں انسان پیٹ بھر کے اپنے پورے دل بھرے تک جو ہے گوشت کھاتا ہو؟ لیکن قربانی کا موقع ایسا ہوتا ہے کہ غریب کے گھر میں بھی گوشت پکتا ہے، اس دن غریب کے گھر میں بھی گوشت جاتا ہے۔ اسی لیے قربانی میں 3 حصے کرنے کا ہمارے شریعت نے حکم دیا۔ ایک حصہ اسے صدقہ کیا جائے۔ کیا کیا جائے بھائی؟ غریبوں کا حصہ ہے، وہ غریبوں میں تقسیم کیا جائے۔ ایک حصہ وہ ہے جو رشتہ داروں میں تقسیم کیا جائے۔ ایک حصہ وہ ہے کہ آپ کے گھر والے اس کو استعمال کریں۔ شریعت نے اتنا اہتمام کیا ہے۔ ہمارے یہاں گاؤں میں تو الحمدللہ میرے جو نانا ہیں وہ خود ہی قربانی کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں ان کی ترتیب میں بتاتا ہوں آپ کو۔ باقی گاؤں سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، لیکن ہمارا جو محلہ ہے، ہمارے رشتہ داروں کا جتنے جانور کٹیں گے، وہ جانوروں کا جو گوشت ہے غریبوں میں تقسیم کرنے والا وہ پورا ایک جگہ جمع ہوگا۔ اور ہمارے یہاں پہ اللہ کا بہت بڑا فضل و کرم یہ ہے، ہمارے ایک خطیب صاحب تھے، ان کا انتقال ہو گیا، گاؤں کے قاضی بھی تھے، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے۔ ان کے پاس میں پورے گاؤں کی لسٹ تھی، پورے گاؤں کی لسٹ، اس میں پورے گاؤں کے نام، یعنی جیب میں لے کے پھرتے تھے وہ۔ ان کے پاس پوری لسٹ تھی، گاؤں میں اپنے کتنے گھر ہے، بولے اتنے گھر ہے، اور ہر گھر میں ممبر کتنے ہیں، اتنے ممبر ہیں۔ تو وہ بھی انہوں نے محلے وائز تقسیم کیا ہوا تھا کہ فلانے محلے کے اتنے، فلانے محلے کے، اس حساب سے وہ جو لسٹ تھی اس کے ذریعے سے یہ پیکٹ بنانے والوں کو آسانی ہوتی تھی۔ بولے دیکھو بھائی گاؤں کے اندر کتنے لوگ ہیں، ہاں اتنے میں سے جو قربانی نہیں کرنے والے وہ کتنے ہیں، بولے وہ اتنے ہیں، کتنا گوشت جمع ہوا، اتنا، چلو اب اس کے پیکٹ بناؤ، وہ ممبروں کے حساب سے اب اس کے پیکٹ بنائے جا رہے ہیں۔ اب وہ جو غریبوں میں بانٹنے کا گوشت ہے وہ کم سے کم 250 کلو 300 کلو جمع ہو چکا ہے۔ اور مکان کتنے ہیں، بولے مکان اگر 50 ہے تو ایک ایک کے گھر میں 5-5 کلو جا رہا ہے گوشت۔ 5 کلو گوشت مطلب وہ چھوٹا موٹا حصہ ہو گیا قربانی کا۔
ایک ایک کے گھر میں گھر زیادہ ہو گئے, ایک ایک کے گھر میں 4 کلو 3 کلو, کہ کسی کا گھر محروم نہ رہے اور کسی غریب کو کسی کے گھر پہ آنے کی ضرورت نہ پڑے. میں بچپن سے دیکھتے آتا ہوں, اللہ میرے نانا کی عمر میں برکت عطا فرمائے, وہ یہ سب مینجمنٹ کی اس کی لائن سے جو ہے ان کا پہلے سے یہ کام ہے کہ گاؤں کے کسی بھی غریب کا گھر محروم نہیں رہنا چاہیے اور وہ اس کو ہمارے دروازے پہ نہیں آنا چاہیے. تو اس لیے ہمارے یہاں کیونکہ چھوٹا گاؤں ہے, عیدگاہ میں ہی اعلان ہو جاتا ہے کہ بھائی کوئی بھی آدمی کسی کے گھر پہ مانگنے کے لیے نہ جائے, اس کے گھر پہ انشاءاللہ گوشت پہنچ جائے گا. اب یہ ترتیب سے کیا ہوتا ہے, جو غربا کا محلہ ہے, جو فقراء کی بستی ہے, ان کے گھروں میں 3 کلو 4 کلو گوشت کا ایک پیکٹ چلے گیا. ماشاءاللہ اب ان کے بچے بھی کھا رہے ہیں, ان کے گھر میں بھی گوشت بن رہا ہے اور ان کے گھر میں کوئی گوشت کھانے سے محروم نہیں ہے. قربانی کا مبارک دن ہے, اس دن امیروں کے گھر پہ بھی گوشت پکا ہے تو غریبوں کے بھی گھر پہ کیا پکا ہے بھائی, گوشت پکا ہے. کوئی محروم رہا نہیں رہا. پھر اس کے علاوہ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں ہمارے یہاں پہ, میں نے دیکھا ہوں کہ غریبوں کی بستی ہے, آزو بازو میں کوئی کھیڑا ہے, دیہات ہے, تو کچھ لوگ کیا کرتے ہیں, اپنا جانور یہاں پہ نہیں ذبح کرنے کا بولے. کیوں؟ وہ گاؤں کے اندر اپنے 10 گھر ہے اور وہ 10 گھروں میں ایک بھی مسلمان قربانی کرنے والا نہیں, تو پورا ایک جانور وہاں جانے دو, اس کو وہاں ذبح کر کے وہاں کے مسلمانوں میں تقسیم کر دو. اب وہ جو گاؤں ہے, وہ بیچارے دیہات کے لوگ ہفتے میں 15 دن میں ایک مرتبہ شہر میں آنے والے, شہر سے پاؤ کلو آدھا کلو گوشت لے جانے والے, اب ان کے گاؤں میں بھی جانور کٹ کے پورے گاؤں میں تقسیم ہو رہا ہے. مجھے بتاؤ وہ دیہات کے مسلمان بھی گوشت کھانے سے محروم رہے؟ وہاں کے مسلمان بھی محروم نہیں رہے. تو قربانی اس لیے واجب ہے تاکہ قربانی کے ذریعے سے ایک تو فریضہ ادا ہو, ایک واجب ادا ہو, ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت زندہ ہو, اور دوسرے وہ غریب وہ فقیر مسلمان جن کے گھروں پہ ہفتے میں 15 دن میں مہینوں گوشت نہیں پکایا جاتا ہے, وہ بھی گوشت کھانے سے محروم نہ رہے. ان کے گھروں پہ بھی گوشت پہنچ رہا ہے, وہ بھی اس دن پیٹ بھر کے گوشت کھا رہے ہیں. تو یہ لوگ کون ہیں جو ٹی وی پہ بیٹھ کے ڈیبیٹ دکھانے والے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کی ماں نے ان کی انگلی پکڑ کے ان کو نرسری اسکول تک لے کر گئی, ان کے باپ نے ان کو گاڑی پہ بٹھا کے کالج تک لے کے گیا. جب یہ ڈگری ہولڈر ہو کے آن جاب ہو گئے, اس کے بعد انہوں نے کیا کیا, بڈھا بڈھی کو اٹھا کے اولڈ ہوم میں پہنچا دیا. چلو بولے حضرت اب تمہاری جگہ ورودھا آشرم میں ہے. کہاں پہ ہے بولو بھائی؟ اپنے ماں باپ کو یہ لوگوں نے ورودھا آشرم میں چھوڑ دیا. تو جن کو اپنے ماں باپ کے ساتھ میں ہمدردی کرنا نہیں معلوم, جن کو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ میں حسن سلوک کرنا نہیں معلوم, ان کو کیا معلوم کہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کیسے حسن سلوک کرنا چاہیے, اپنے برادری والوں کے ساتھ کیسے حسن سلوک کرنا چاہیے, اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کیسے حسن سلوک کرنا چاہیے. کیونکہ حسن سلوک کا جو سبق ہے وہ صرف اسلام نے سکھایا ہے. کس نے سکھایا ہے بھائی؟ ہاں, اسلام نے سکھایا ہے. ایک مسلمان رات میں 12 بجے روڈ پہ راستے پہ جا رہا ہے, اور اگر وہ مسلمان کسی اکیلے آدمی کو کسی بس اسٹاپ پہ کھڑا ہوا دیکھیں گا تو وہ مسلمان کم سے کم اپنے دل میں یہ سوچے گا, ارے یار بیچارے کو بس نہیں ملی شاید, چلو اپنے پاس خالی گاڑی ہے اس کو ساتھ میں لے لو. لیکن غیر کبھی بھی یہ نہیں سوچے گا. کیوں؟ معلوم ہی نہیں ہے اس کو ہمدردی کسے کہتے ہیں. میرا تو پرسنل تجربہ ہے. ابھی میرے پاس میں آج سے 2-3 سال پہلے گاڑی نہیں تھی. اکثر ایسا ہوتا تھا میں بس اسٹاپ پہ کھڑا ہوا ہوں, میرے کو 10 منٹ بھی نہیں لگتے تھے, کوئی نہ کوئی گاڑی لے کے آ جاتا تھا. ارے بھائی کہاں جانے کا ہے؟ فلانی جگہ پہ جانے کا ہے. اچھا بیٹھو میں ادھر ہی جا رہا, تم کو وہاں تک چھوڑ دیتا. ایک صاحب نے تو انتہا کر دیے. میں ایک مرتبہ پل گیٹ کے پاس میں کھڑا ہوا تھا, گاڑی لے کے آ گئے. بولے چچا کہاں پہ جانے کا ہے؟ میں بولا بھائی میرے کو فلانے ایریے میں جانے کا ہے. اچھا بیٹھو, بولے میں وہیں جا رہا ہوں, چھوڑ دیتا تمہارے کو. اور بولے چچا کہاں رہتے, کیا کرتے؟ میں بولا بھائی میں مولانا آدمی ہوں, مسجد میں امامت کرتا ہوں. ارے مولانا ہے کیا؟ بولے میرے کو لگا چچا ہے, کیا معلوم. بولے تو کون سے مسجد میں امامت کرتے؟ میں بولا میں فلانی جگہ پہ. اچھا میں اگر آپ بولے امام صاحب میرے گاڑی پہ بیٹھے, میری تو قسمت کھل گئی. بولے اصل میں کام پہ سے نکلا تھا,
ایک جگہ میں کھانا کھانے کے لیے جا رہا تھا. اب میرے لیے اس سے بڑھ کے خوش قسمتی کیا ہوں گی کہ تمہارے جیسے امام صاحب میرے گاڑی پہ بیٹھے. میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ میں کھانا کھاؤ, میں کھانا کھائے بعد چھوڑ دیتا آپ. ارے میں نے کہا میرے بھائی, آپ نے مجھے اپنے گاڑی پہ بٹھائے, آپ نے مجھے اب میرے گھر تک پہنچائے, یہ آپ کا بہت بڑا احسان ہو گیا, کھانا کھلانے کی ضرورت نہیں. نہیں بولے, وہ بات چیت ہوئے تک تو وہ ہوٹل تک پہنچ گیا. اطمینان سے ہم لوگوں نے کھانا وغیرہ کھائے, اور کھانا کھانے کے بعد اس نے مجھے میرے گھر کے گیٹ کے قریب میں پہنچا دیا. یہ ہمدردی آپ کو ملیں گی کس کے اندر بولو؟ مسلمان کے اندر. اس لیے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو یہ تعلیم دے کر گئے ہیں, اور مسلمانوں کو یہ سکھایا ہے کہ اسلام میں زکوٰۃ کیوں فرض ہے. بہت سارے غیر مسلموں کے ساتھ میں میری بات ہوتی ہے. ابھی چند دنوں پہلے ایک جگہ پہ ایک غیر مسلم سے میری بات چل رہی تھی, تو وہ مجھے کہنے لگا, ارے تمہارے مسلمانوں نے یہ ملک میں ایسا کر دیے, تمہارے مسلمانوں نے وہ ملک میں ایسا کر دیے, تمہارے مسلمان تو یہاں ایسا کر رہے, تمہارے مسلمان تو وہاں ایسا کر رہے. میں بولا یار تیرے کو خالی مسلمانوں کی برائیاں نظر آ رہی ہے, تیرے کو یہ معلوم ہے کہ یہ مسلمان سال میں ایک مرتبہ اپنے ٹوٹل اماؤنٹ پہ 2.5% زکوٰۃ نکالتے ہیں. معلوم ہے کہ نہیں معلوم ہے؟ بولے نہیں معلوم ہے. میں نے کہا پھر میں تجھے بتاتا ہوں. میں نے اس کو کیلکولیشن کر کے بتایا کہ ہندوستان کے اندر بڑے بڑے ملینئر جو مسلمان ہیں, ان کی زکوٰۃ کے اوپر اتنے بڑے بڑے ہاسپٹل چل رہے ہیں جس کے اندر روزانہ 500 مریضوں کا علاج ہوتا ہے. اسی ہندوستان کے اندر میں نے کہا فلانے ہاسپٹل کا نام معلوم ہے بامبے میں؟ بولے ہاں معلوم ہے. میں بولا معلوم ہے تجھے وہ کائے پہ چلتا ہے؟ وہ زکوٰۃ کے پیسوں کے اوپر چلتا ہے, فری میں مفت میں علاج کیا جاتا ہے. میں نے کہا پونے میں فلانے ایریے کے اندر ایک دمے کا ہاسپٹل ہے, معلوم ہے وہ کون چلاتا ہے؟ ایک مسلمان چلاتا ہے. ہر دمے کے مریض کو فری میں پورا ٹریٹمنٹ دیا جاتا ہے, اور مہینے کو 3,000 روپئے اچھا کھانے پینے کے واسطے اس کو دیے جاتے ہیں, تاکہ سردی وغیرہ کے اندر وہ پیشنٹ کے اوپر کوئی بیماری کا اثر نہ آئے بول کے. میں نے کہا وہ کائمے سے دیا جا رہا ہے, وہ زکوٰۃ کے پیسوں میں سے. تیرے کو خالی یہ برائیاں معلوم کہ مسلمان یہاں ایسے, مسلمان وہاں ویسے, مسلمانوں کی اچھائیاں نہیں معلوم ہے. میں نے کہا یہ مسلمان اس ہندوستان کے اندر 35,000 مدرسے چلا رہے ہیں. کتنے ہزار مدرسے چلا رہے ہیں؟ 35,000. کون ہے یہ چلانے والے؟ میں نے کہا یہ مدرسے چلانے والے وہ رکشے والے ہیں جو بیچارے اپنے آمدنی میں سے چندے والے کو کم سے کم 10 روپئے دیتے ہیں. میں نے کہا وہ گاڑا لوٹنے والے ہیں جو بیچارے اپنے گھر کی ضرورت کا سامان نہیں لے جائیں گے, مگر کوئی مانگنے والا یا چندے والا آیا تو اس کو کم سے کم 5 روپئے اس کو دیں گے, 50 روپئے کی پاوتی بنائیں گے. میں نے کہا یہ وہ غریب مسلمان ہیں جو ہندوستان کے تقریباً 3 کروڑ بچوں کو فری میں پڑھا رہے ہیں. 35,000 مدرسوں میں کتنے بچے پڑھتے؟ 3 کروڑ سے زیادہ بچے پڑھ رہے ہیں. گورنمنٹ کا بوجھ ہم نے کم کیے, کائے کے پیسوں کے اوپر بھائی؟ زکوٰۃ کے پیسوں کے اوپر. میں نے کہا ایک مدرسہ مہاراشٹر کے اندر ایسا ہے جس میں 10,000 بچے پڑھتے ہیں. کتنے بچے پڑھتے ہیں بھائی؟ 10,000 بچے روزانہ پڑھ رہے ہیں. وہ پڑھانے والے کون؟ مسلمان. اس میں بچے ڈاکٹر بھی بن رہے, انجینئر بھی بن رہے, عالم بھی بن رہے, حافظ بھی بن رہے, مفتی بھی بن رہے ہیں. اس میں ڈی ایڈ کا کالج, اس میں بی ایڈ کا کالج, اس کے اندر آئی ٹی کا کالج, اس کے اندر آئی ٹی آئی کا کالج, ہر علوم سے. اور خالی میں نے کہا ایک بات یاد رکھ, یہ مدرسے میں حافظ عالم تو مسلمانوں کے بچے بن رہے, لیکن ڈی ایڈ, بی ایڈ, میڈیکل اور ادر جو ایجوکیشن فیکلٹیز ہے وہ سب کے لیے اوپن ہے. اس میں مسلمانوں کے علاوہ ہندوستان کی دوسری کاسٹ اور دوسرے برادریوں کے بھی بچے آ کے پڑھ رہے ہیں. کون چلا رہا؟ میں نے کہا یہ سب اتنے بچوں کو کون تعلیم دے رہا؟ میں نے کہا یہ ایک مدرسے کی میں نے تجھے مثال دیا. اس طریقے سے پورے ہندوستان میں 35,000 مدرسے مسلمان چلا رہے ہیں, جس میں غریبوں کے بچے تعلیم حاصل کر کے 3 کروڑ بچوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کیا جا رہا ہے. مسلمانوں کی اچھائیاں بھی تو دیکھو. بہت ساری مثالیں میں نے دیا کہ کئی مسلمان ایسی چیریٹیز جو چلا رہے ہیں. کئی مسلمان ایسے ہیں بامبے میں جن کی چیریٹیز کے ذریعے سے ہارٹ کا پورا علاج کیا جاتا ہے, اور صرف مسلمان کا نہیں.
ہر ایک کا کیا جاتا ہے. کون سے پیسے سے بھائی؟ زکوٰۃ کے پیسے سے. تو میں نے کہا کہ بھائی مسلمانوں کی برائیاں مت دیکھو, مسلمانوں کی اچھائیاں بھی دیکھو. لیکن میرے محترم بزرگوں, یہ جو ہمارا انڈیا کا میڈیا ہے یہ مسلمانوں کی اچھائیاں کبھی نہیں بتائے گا. بنگلہ دیش کے اندر جو گندا پانی ندی میں اور نالے میں بہنے والا ہے اس کو بھی ہمارے میڈیا نے ایڈٹ کر کے لال کر دیا. بولے ذبح کیے ہوئے جانوروں کا خون بہ رہا ہے. ارے تم قربانی کی اچھائی بھی تو بتاؤ کہ قربانی کرنے کی وجہ سے کتنے ہزار غریبوں کے گھروں کے اندر گوشت پکایا گیا. ارے یہ بھی تو بتاؤ کہ ان مسلمانوں کی وجہ سے جو غریبوں کا خیال رکھتے ہیں اور جو غریبوں کو اس طریقے سے ان کی مدد کرتے ہیں, کئی ہزار لوگوں کے گھروں میں روزانہ چولہا جل رہا ہے, یہ بھی تو تم ہائی لائٹ کرو. وہ یہ ہائی لائٹ نہیں. کیوں ہائی لائٹ نہیں کریں گے؟ کیونکہ وہ بیچارے کو معلوم ہی نہیں ہے, اس کو اپنے سگے ماں باپ کا ادب نہیں معلوم. جیسے میں نے ابھی بتایا, اس کے خود کے ماں باپ جب ورودھا آشرم میں پل بڑھ رہے ہو تو اس کو دوسرے انسانوں کا درد کہاں سے آئے گا؟ وہ درد آئے گا ہی نہیں. وہ درد ہوگا ایمان کے ساتھ. کائے کے ساتھ میں ہوگا بھائی؟ ہاں, ایمان کے ساتھ میں. ایمان ہوگا تو وہ چیز ہوگی. تو میرے محترم بزرگوں, آج پوری دنیا میں یہ ماحول بنایا جا رہا ہے اسلام کی شبیہ کو خراب کرنے کے لیے, اسلام کی امیج کو ڈیمیج کرنے کے لیے. اگر مسلمان نے کچھ نہیں بھی کیا ہوا ہوگا, کچھ نہیں کیا ہوا مسلمان نے, پھر بھی ہمارے میڈیا میں اس کی تصویریں آئیں گی, پھر بھی ہمارے نیوز پیپرز میں اس کی تصویریں آئیں گی. بولیں گے دیکھو یہ ہے وہ نوجوان. ایک نوجوان بہار کا, اس کا نام لینا مناسب نہیں سمجھتا, وہ بیچارہ غریب نوجوان بچوں کی کرکٹ اکیڈمی چلاتا. اس کے پاس میں جو بچوں نے کرکٹ سیکھے وہ اسٹیٹ لیول پہ کھیل رہے ہیں. وہ بچے جو ہے انڈیا کے باہر دوسرے ملکوں میں جا کے کھیل رہے ہیں. اس نے ایسے ایسے بچے اپنے اسٹوڈنٹ تیار کی, اور وہ نوجوان کی فوٹو کو کیا کیے انہوں نے, ہائی لائٹ کرنے لگے. یہ نوجوان, اس کا تعلق بولے فلانے آدمی کے ساتھ میں ہے, یہ نوجوان شارپ شوٹر ہے, یہ نوجوان ایسا ہے, یہ نوجوان ویسا ہے. اور وہ جو نوجوان ہے بیچارہ, اس کے گھر والے رو رو کے پریشان ہو گئے کہ ایک کرکٹ اکیڈمی چلانے والے نوجوان کو ہمارے میڈیا نے, جس کے اوپر لوکل پولیس اسٹیشن کے اندر یعنی کسی کو بات کرنے کی بھی کمپلین نہیں لکھی ہوئی ہے, جس کا پورا معاملہ کلین لوکل پولیس اسٹیشن میں, ضلع پولیس اسٹیشن میں, ایریا پولیس اسٹیشن میں, اس سے پہلے ہمارے میڈیا نے بیچارے کو مجرم بنا کے نیوز چینلوں کے اوپر کھڑا کر دیا, خالی مسلمانوں کو بدنام کرنے کے واسطے. کیا کرنے کے واسطے بھائی؟ مسلمانوں کی شبیہ خراب کرنے کے لیے. اس کے لیے میرے محترم بزرگوں, دوستو, آج انٹرنیشنل لیول پہ, خالی انڈیا لیول پہ نہیں, انٹرنیشنل لیول پہ کس طریقے سے مسلمانوں کو ڈیمیج کیا جائے, مسلمانوں کی شکل و صورت کو خراب کیا جائے, اور مسلمانوں کی امیج کو کیسے خراب کر کے دنیا کے سامنے ہائی لائٹ کیا جائے, کوششیں ہو رہی ہے, محنتیں ہو رہی ہے. تو ہمارا آپ کا کرنے کا کام کیا ہے؟ ہم نے ایسے حالات میں نا امید نہیں ہونے کا, ہم نے ایسے حالات میں امید کا دامن نہیں چھوڑنے کا, ہم نے ایسے حالات میں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنے کا. کس سے دعا کرنے کا بھائی؟ اللہ تعالیٰ سے. دیکھو ہماری دعاؤں کا اثر کیسے ہوگا میں آپ کو بتاتا ہوں. بھوکنے دو ان کو, کتنا بھی بدنام کرنے دو, لیکن اثر الٹا ہوگا. جتنا یہ اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کریں گے, جیسے شاعر نے کہا تھا کہ بولے اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے, اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ اس کو دباؤ گے. جتنا یہ لوگ دبانے کی کوششیں کر رہے ہیں, اتنے ہی لوگ یورپ کے اندر, اتنے ہی لوگ امریکہ کے اندر اسلام میں اور ایمان میں داخل ہو رہے ہیں. اتنے ہی لوگ اسلام اور ایمان میں داخل ہو رہے ہیں. کل ہی میں نے ایک نیوز پڑھا BBC لندن کے ویب سائٹ کے اوپر کہ انگلینڈ کا, امریکہ کا جو ایمبیسیڈر تھا ایک مسلم ملک کے اندر, وہ اپنی بیوی, اپنے پورے خاندان کے ساتھ میں مسلمان ہو کر الحمدللہ اس سال حج کرنے کے لیے گیا ہوا ہے. احرام کے ساتھ اس کی فوٹو آئی ہے, آپ میں سے بھی شاید کسی نے دیکھا ہوگا. احرام کے ساتھ وہ کھڑا ہوا ہے, اس کی بیوی انگریزنی جو تھی پہلے, اب وہ ماشاءاللہ مسلمان پردے والی خاتون بن چکی ہے, پورے احرام کے اندر اور پورے حجاب میں کھڑی ہوئی ہے. وہ عورت جو کبھی کسی زمانے میں
برہنہ ہوا کرتی تھی، لیکن اللہ نے اس کو ہدایت دے دی. انہوں نے لاکھ اسلام کے خلاف غلط پرچار کرے، کچھ نہیں ہوتا. اللہ تبارک و تعالی جس کو ہدایت دینا چاہے اس کو ہدایت دے کے رہتے. وہ اتنا بڑا انگلینڈ کا جو ایمبیسیڈر تھا وہ مسلمان ہو گیا، اس کی بیوی مسلمان ہو گئی. کرو بدنام، کتنا اسلام کو بدنام کرتے تو. جتنا بدنام کرو گے اللہ تبارک و تعالی اتنا ان کے خود کے گھروں کے اندر تک اسلام کو اور ایمان کو پھیلا کے اور پہنچا کے رہے گا. فرانس کے ایک ڈانسر اور ایک سنگر کے بارے میں نے پڑھا، وہ بھی مستوراتی تھی، وہ بھی لیڈیز تھی. اس کے بارے میں نے یہ پڑھا کہ وہ بیچاری اسلام میں داخل ہو گئی، ایمان میں داخل ہو گئی. جو کسی زمانے میں گانا گایا کرتی تھی، ڈانس کیا کرتی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو بدنام کرنے والوں کے منہ پہ ایک اور جوتا اور ایک اور تھپڑ ان کے منہ پہ رسید کیا کہ کرو تم اسلام کو کتنا بدنام کرو گے، تمہارے ملک کے اندر ہم ایسے لوگ پیدا کریں گے. اور وہ ایمان میں داخل ہو گئی. ماشاءاللہ اس کو آج دیکھ کے کوئی پہچان نہیں سکتا، پورے حجاب میں، یہاں تک کہ آپ اس کے ہاتھوں کی انگلیاں بھی نہیں دیکھ سکتے. اس کو بھی اللہ نے اس سال حج کی توفیق عطا فرمائی. اس کے لیے میرے محترم بزرگوں، یہ جو کیچڑ اچھالنے والے ہیں اور یہ کمپیوٹر سے ایڈٹ کر کے بنگلہ دیش میں خون کی ندی بہ رہی ہے، بولے اتنے قربانی کے جانور انہوں نے کاٹ دیے، آپ گھبراؤ مت، ٹینشن مت لو، اور ان کو ان کے حال پہ چھوڑو، خالی دعا کرو. انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ان کی نسلوں کو بھی ایمان عطا فرمائیں گے. بولو انشاءاللہ. اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. جن کی سنتیں باقی ہے وہ پڑھ لیں.